بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی، السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ میں فرق کیا ہے۔ ہم نے الگ الگ ان کے بارے میں بات کی کہ تشبیہ کیا ہے، استعارہ کیا ہے، مجاز مرسل کیا ہے اور کنایہ کیا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ ہم ان میں فرق کیسے کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں تشبیہ کے بارے میں۔ تشبیہ میں کسی چیز کو دوسرے کی مانند قرار دیا جاتا ہے۔ تشبیہ میں کیا ہے کہ ایک چیز کو ہم دوسری چیز کی مانند قرار دے دیتے ہیں، لیکن استعارے میں ایک چیز کو بعینہ دوسری چیز فرض کر لیا جاتا ہے۔ اب تشبیہ ابتدائی شکل ہے اور استعارہ جو ہے وہ بلیغ ترین صورت ہے۔ تشبیہ اور استعارہ میں فرق حقیقت اور مجاز کا ہے، یعنی کہ تشبیہ میں ہم کیا ہے حقیقت فرض کرتے ہیں، حقیقت ہوتی ہے، مانند قرار دیا جاتا ہے، لیکن جب جو ہے استعارہ اس میں اسی چیز کو وہی چیز فرض کر لیا جاتا ہے۔ اب آگے مجاز مرسل ہے، تو مجاز مرسل اور استعارے میں بھی فرق ہے۔ استعارہ میں کوئی لفظ حتمی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا علاقہ موجود رہتا ہے، جبکہ مجاز مرسل میں لفظ مجازی معنوں میں ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق موجود نہیں ہوتا۔ اب مجاز مرسل میں کیا ہے کہ حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق موجود نہیں ہوتا، اور یہاں پہ کیا ہے کہ تشبیہ کا علاقہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ اب بات کریں، اور یہاں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور بھی تعلق جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اگر بات کریں مجاز مرسل اور کنایہ میں کیا فرق ہے، مجاز مرسل اور کنایہ میں فرق یہ ہے کہ کنایہ میں حقیقی اور مجازی دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، جبکہ مرسل میں حقیقی معنی مراد نہیں لیے جا سکتے، صرف مجازی معنی ہی مراد ہوں گے۔ تو کنایہ میں یہ فرق ہے کہ کنایہ میں حقیقی اور مجازی دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، لیکن مجاز مرسل میں صرف جو ہیں وہ مجازی معنی جو ہیں وہ مراد لیے جا سکتے ہیں، حقیقی معنی مراد نہیں لی جا سکتے۔ تو یہ ان میں فرق ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔